سے ایک بار سلام کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحمد للہ کفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ببرکت بسم اللہ الرحمن الرحیم انا نحن نزلنا الذکر وإنا له لحافظون صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الامین المبین المتین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ بڑی تیزی کے ساتھ سارے لوگ اپنے نبی کی بارگاہ میں درود پاک پیش کریں، محبت کے ساتھ پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کتنی مسرت اور شادمانی آج اس کا صحرا ہمارے محمد انصاری صاحب کے سر پہ جاتا ہے کہ اس نے اپنے لخت جگر، نور نظر، عزیزم حافظ کلیم رضا کے سر پہ دستار تکمیل حفظ قرآن کا صحرا اور امامہ شریف دیکھ رہے ہوں گے۔ انہوں نے اپنے بچے کے سر پر اس امامہ شریف کو دیکھنے کے بعد مجھے تو نہیں لگتا ان کے دل میں کیا ہو رہا ہوگا، لیکن میں کہوں گا ابھی یہاں اسٹیج پر بہت سارے لوگ بیٹھے ہیں، لیکن گلے میں ہار جس دولہے کے پڑا ہے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس وقت وہ کتنا محتم بالشان ہے۔ اور میں نے یہ بھی دیکھا، اگر آپ کو یقین نہ ہو تو آپ دیکھیں، بہت سارے لوگ مجمع میں بھی بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن گلے میں ہار کلیم رضا کے والد محترم محمد انصاری کے بھی گلے میں پڑا ہوا ہے۔ یہ کامیابی کا نتیجہ ہے، یہ حفظ قرآن کے لیے اپنے بیٹے کو اس نے منتخب کیا، ورنہ لوگ کئی طریقے سے نہ جانے کتنے علوم و فنون سے آراستہ اور پیراستہ کرتے ہیں۔ جن علوم و فنون کو لوگ اپنے بچوں کو حاصل کرنے کے غرض سے انہیں جہاں کہیں پر بھی بھیجتے ہیں، لیکن ان تمام جگہوں سے منفرد ہو کر کے اس نے اپنے بیٹے کا داخلہ مدرسہ میں کروایا اور ان کی تعلیمی معیار کو بلند کرنے کے لیے جہاں میں نے حصہ لیا ہے، ہمارے بغل میں آپ دیکھ رہے ہوں گے ہمارے حافظ و قاری کرام الدین صاحب مرکزی وہ جلوہ افروز ہیں، جو ہمارے مدرسے کے درجہ حفظ کی جو ہے قاری صاحب ہیں، جنہوں نے انہیں پڑھایا ہے اور ان کے حفظ میں ان کی محنتیں شامل ہے۔ آج میں سمجھتا ہوں جہاں یہ خوش ہو رہے ہوں گے، میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ میں بھی بہت خوش ہوں اور ہمارے قاری صاحب بھی بہت زیادہ خوش ہیں، سبحان اللہ، اور سارے گھر والے بھی خوشی اور مسرت کے شادمانی سبوں کو بجانے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ یہ کوئی عام نہیں بلکہ کل تک ہم اور آپ اسے کلیم کہا کرتے تھے، لیکن باہر حفظ قرآن کی برکت اب اسے کلیم نہیں بلکہ جب بھی بولیں گے تو ہم لوگوں کا طریقہ بھی یہ ہے کہ اب اسے کلیم نہیں بلکہ حافظ کلیم کہا جائے۔ سبحان اللہ، میں بھی کل طفل مکتب تھا،
میں بھی کل کسی مدرسے کا اسٹوڈنٹ تھا، میں بھی کل کسی مدرسے میں پڑھ رہا تھا، جب تک مجھے نیابت نہیں ملی تھی میں مہمان رسول بنا بیٹھا تھا، میں بھی گلی کوچوں سے آتا جاتا تھا، مدرسے کو جاتا تھا، لیکن ایک روز ایسا آیا کہ میرے سر پر بھی نیابت کا تاج رکھا گیا، مجھے بھی امامہ شریف ہمارے بزرگوں کے ہاتھوں سے وہ نیابت کا تاج رکھ کر کے مجھے بھی منتخب کیا گیا۔ اس وقت کا بھی منظر یہی تھا کہ ہمارے چاہنے والے، ہمارے رفقا، ہمارے احبا، ہمارے اقربا، ہمارے رشتے ناتے، یہ بیٹھے ہوئے حضرات بھی ہوں گے، یہ خواتین اسلام بھی ہوں گی، ہماری مائیں اور بہنیں بھی ہوں گی، جو ہمارے بھی گلے پر صرف مالا نہیں بلکہ روپیوں کا مالا چڑھایا تھا۔ اور مجھے یہ فخر محسوس کرنا چاہیے کہ جب بچہ فارغ ہو جاتا ہے تو یہ تحائف اس کی زندگی کا وہ حصہ بن جاتا ہے۔ جتنی خوشی اس انسان کو شادی کے وقت میں نہیں ہوتی، اس سے کہیں زیادہ خوشی اسے طلب علم کے بعد اس فضیلت کو ملنے کے بعد ہوا کرتی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اسے کمزور نہ سمجھیں، اس خوشی کو آپ ہلکے میں نہ لیں۔ جانتے ہیں یہ خوشی کتنی بڑی ہے؟ اجی کوئی جیتے جی لاکھ نماز پڑھے، روزے رکھے، حج کرے، زکوٰۃ ادا کرے، تمام فرائض کو انجام دیتا ہو، لیکن وہ یہ تصور نہیں کر سکتا کہ مجھے جنت مل جائے۔ لیکن جس کا بیٹا حافظ قرآن ہو جائے، بولو سبحان اللہ، جس کے بیٹا عالم دین ہو جائے، جس کا بیٹا مفتی کامل ہو جائے، جس کا بیٹا مدرسے کی تعلیم حاصل کر کے وہاں سے فراغت پا جائے، تو وہ اپنے ماں باپ کو اپنے ساتھ جنت میں لے کر جائے گا، یہ گارنٹی۔ سبحان اللہ۔ اتنی بڑی آپ نماز پڑھو، آج تک نماز پڑھنے کے بعد کسی کو یہ پتا چلا روزے رکھو، وہ نہیں کہہ سکتا ہے دعوے کے ساتھ کہ میں جنت جاؤں گا۔ ہاں بے شک آپ نماز پڑھو گے، رب کی رحمت جوش میں آئے گی اور آپ جنت کے مستحق ہوگے، لیکن ان کے لیے یہ خود ہی نہیں، اگر قبرستان سے گزر جائے، کسی قبرستان سے اس کے صرف گزر ہو جائے، جہاں اس کے قدم پڑ جائے تو الحمدللہ اس کے قدم کے نیچے فرشتے اپنا پر بچھا دیا کرتے ہیں۔ جہاں پر یہ گزرتے ہیں وہاں سے 40 سال کے لیے جو ہے وہ 40 راتوں کے لیے وہاں سے عذاب کو اٹھا لیا جاتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، تصور کرنے کا مقام یہ ہے کہ آج ان کے گھر میں، محمد انصاری کے گھر میں، وہ جو قبرستان میں گزرے تو وہاں کے عذاب کو دور کر دے، آج گھر میں ہے، فرشتوں کا ہجوم آ رہا ہوگا انہیں سلیوٹ کرنے کے لیے، انہیں استقبال کرنے کے لیے، ان کا خیر مقدم کرنے کے لیے، ان کا ویلکم کرنے کے لیے اور مزدہ جاں فضا سنانے کے لیے کہ الحمدللہ تو نے اس ماحول میں جب قرآن پر لوگ انگلی اٹھاتے ہیں، ایسے موقع سے تو نے حفظ قرآن کر کے یہ ثابت کر دیا ہے کہ رب نے جو فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے ہی قرآن کو نازل کیا ہے اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری ہم خود لیتے ہیں۔ ان میں سے ایک مہر لگ گئی اس کے اوپر بھی کہ حفاظت کی ذمہ داری اب یہ بھی لے لیا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ شکل میں آپ دیکھیں، ابھی آپ جو یہ قرآن ہے جسے آپ دیکھتے ہیں، اگر اسے حفاظ کرام کی صرف ابھی انہیں دیکھ رہے، اور بھی لوگ جو حافظ قرآن ہے، قرآن کے جو ہم پاروں کو دیکھتے ہیں، جو قرآن کو ہم مجلد دیکھتے ہیں، جو ہم جسے پڑھتے ہیں، وہ ایک کتابی شکل کی ہے۔ اگر اس کے ورق کو کوئی ناہنجار، کوئی بے وقوف، کوئی قرآن سے مخالفت کرنے والا اگر جلا دے تو دنیا میں تمام کتابوں کو اٹھا کر کے لے کر کے آؤ اور اس کے ورق کو جلا دو اور پھر اسے اسی طریقے سے ہو بہو اسے ثابت کرنے کے لیے کہو، کوئی آدمی اسے ثابت نہیں کر پائے گا۔ الحمدللہ ایک قرآن ہی ہے جسے اگر کوئی ناہنجار اسے نست و نابود کر دیتا ہے تو میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں اللہ نے ایسے
دنیا میں اشخاص کو پیدا کر دیا ہے، ایسے ایسے حافظ قرآن کو پیدا کر دیا ہے، ایسے ایسے لوگوں کے سینے میں قرآن کو اتار دیا ہے کہ اگر یہ پڑھنے والا قرآن نہ بھی رہے، دوبارہ قرآن کو اکٹھا کرنے کی بات کی جائے تو سب سے پہلے یہ حفاظ قرآن اپنے سینے کو کھول کر کے ہو بہو قرآن کو نسخ جو ہے لکھتے ہوئے اور اسے رقم کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ سبحان یہ اللہ۔ معجزہ قرآن ہے، یہ قرآن کا معجزہ ہے، یہ قرآن کی کرامت ہے۔ ورنہ اگر قرآن کو کسی پہاڑ کے اوپر نازل کر دیا جاتا، کسی پہاڑ کے اوپر، اللہ ارشاد فرماتا ہے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية اللہ۔ کر رہا تھا کہ قرآن کو اللہ اگر کسی پہاڑ کے اوپر نازل کر دیتا تو پہاڑ بھی ریزہ ریزہ خشیت الہی کی وجہ سے ٹکڑے ٹکڑے ہو کر کے روئی کے گالوں کی طرح اڑ جاتا۔ لیکن سمجھ سکتے ہیں اس قرآن کو ایک ننھے منھے بچے کے سینے میں اتار دیا ہے، یہ کرامت نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ معجزہ قرآن کا نہیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ اس مختصر سی گفتگو میں آپ عمل پیرا ہونے کی کوشش کریں گے۔ میں رب کعبہ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں، مولا کلیم رضا کے خاندان در خاندان، ان کے ددی حال، ان کے ننی حال، ان کے تمام خاندان کے لوگ جو انتقال کر گئے ہیں، آج اس کے حافظ قرآن بننے کے صدقے میں مولا اسے جنت نصیب فرمائے، آمین۔ اور ان کے تمام رشتے ناتے کے لوگوں کو اللہ رب العزت اچھی عزت نصیب فرمائے، اور انہیں ان کے علم کو، ان کے حفظ کو، ان کے سینے میں مولا تبارک و تعالی ہمیشہ قائم و دائم فرمائے۔ اللہ اے پروردگار عالم، ہماری دعا ہے مولا جتنے بھی لوگ اس محفل میں شرکت کیے ہیں تمام کے گناہوں کی بخشش فرما، اور ساتھ ہی ساتھ ہم سب کو نیک راستے پر عمل پیرا ہونے کی توفیق سعید عطا فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ آئیے کھڑے ہو کر کے صلاۃ و سلام کے نذرانے پیش کریں۔